بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام محسن انسانیت شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جس دن انسان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، صرف یہ نسبت فائدہ دے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ ہم گناہ گاروں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ دوسری بات، تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ پیدا ہونے سے لے کر قبر تک سیکھتا رہتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، تجربات کرتا ہے، سیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو سکھانے کے لیے انسانوں میں سے پاکیزہ لوگوں کا انتخاب کیا ہے، جن کو اللہ کے نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ کوئی شخص خود نبی رسول نہیں بن سکتا، نبی اور رسول کا انتخاب صرف اللہ کرتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ صرف انسانوں میں ہی اللہ نبی رسول کا انتخاب نہیں کرتا، بلکہ فرشتوں میں سے اپنے رسولوں کا انتخاب اللہ کرتا ہے۔ ان انبیاء اور رسل مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو سکھانا، رسلا مبشرین و منذرین، ان کو گناہوں کے انجام سے دنیا و آخرت کے بارے میں خبردار کرنا، نیکی اور خیر اس کے فوائد بتانا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کے اندر تقوی، للہیت، پرہیزگاری، اخلاق حسنہ، یہ چیزیں اجاگر کرنا، تاکہ مال
حسن نسب کی وجہ سے انسانوں کے اندر تقسیم کی دراڑ نہ پڑ جائے۔ یہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ انہی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کہا جاتا ہے۔ اپنے خالق کی معرفت، عقیدہ توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ استاذ کی معرفت، اس کو نبوت اور رسالت کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کہ جس کے ذریعہ انسان کی حیوانیت دب جائے یا ختم ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد جب ان کو زمین پر اتارا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے ان کو پابند کیا کہ آپ نے آسمان سے جو رشد و ہدایت آئے گی اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور پھر انسانوں کی رہنمائی کے لیے پروردگار نے پے در پے انبیاء اور رسل بھیجے۔ جو نبی بھی دنیا میں آتا اپنے سے پہلے نبی کی، اس کی کتاب کی، اس کی شریعت کی تصدیق کرتا اور اپنے بعد آنے والے نبی کے بارے میں خبردار کرتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بھیجا، تورات اتاری ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد جو آنے والے نبی رسول ہیں ان کا نام احمد ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بلکہ نبی علیہ السلام معجزات لے کر آئے۔ انہوں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں پھر نبی رسول مان لیں گے۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، اللہ نے چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایسے بڑے سارے معجزات، 1000 سے زائد ایسے معجزات ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا۔ حضرات، آپ یہ بات جانتے ہیں، انسان اپنے مزاج میں بڑا عجیب ہے۔ بعض ایسے بھی انسان نما جانور ہیں جو اپنے باپ کی نہ صرف گستاخی کرتے ہیں بلکہ اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس کو وجود دیا ہے تو باپ کے ذریعہ دیا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے ذریعہ ہم مسلمان ہیں ان کے ایمان کا انکار کر دیتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کے ایمان کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں
جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، اور بعض لوگ اس سے بھی بڑھ کر ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا انکار کر دیا۔ اللہ نے دنیا میں اس کو آزادی دی ہے، لیکن ہر عقیدے اور فکر کی اور عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا اور ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ کہ بعض لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک عام انسان تصور کرتے ہیں کہ وہ ایک بادشاہ اور لیڈر گزرے ہیں، اور بعض لوگ ان کی مدح سرائی اتنا غلو کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھایا، ان کو بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ فرمایا انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، اور اس انتخاب پر کمال یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا وہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور نوح علیہ السلام سے شروع کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور نہ کسی کو نبوت اور رسالت مل سکتی ہے۔ اب ہمارے وہ بچے جو سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سوچتے ہیں یا ان کے ذہنوں میں شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی فیبریکیٹڈ کوئی مصنوعی چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جس کے انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ مادیت کا سیلاب ہے۔ لوگ یورپ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے چہروں سے داڑھیاں اتروا دیتے ہیں، اپنی ولدیت تبدیل کر لیتے ہیں، اپنا مذہب تبدیل کر لیتے ہیں کہ میں عیسائی بن گیا اور یہاں میری جان کو خطرہ ہے اور میں قادیانی ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شرور سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور کئی لوگ اس سے بھی بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ فرانس کے صدر نے جتنی دیدہ دلیری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، ابھی تک ان پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوا؟ یہ سوچ بھی پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر اس پر بات کریں گے۔ ایک بہت بڑا عالم دین مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا۔ ہوا کیسے؟ اس نے بغیر وضو کے لوگوں کو نمازیں پڑھانا شروع کر دی۔ عمل تو چھوٹا سا ہے، پھر کچھ عرصہ کے بعد غسل جنابت اس پر فرض تھا، اس نے بغیر وضو کیا، بغیر غسل کے بھی نماز پڑھا دی۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی جو امانت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی کی امانت ہے۔ امام کس حال میں ہے یا امام جانتا ہے یا آسمان کا رب جانتا ہے۔
ابھی گزشتہ سالوں 2 سال پہلے مکہ اور مدینہ، مسجد نبوی اور بیت اللہ کے اماموں میں سے سب سے زیادہ عمر رسیدہ اور بزرگ جو امام ہیں وہ شیخ حذیفی ہیں، مسجد نبوی کے امام ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، وضو ٹوٹ گیا، کیمرہ ان پر فوکس ہے۔ جب وضو ٹوٹ گیا تو کیا کہا؟ انتظروا دقیقہ۔ پیچھے نائب امام کوئی نہیں تھا، بھائی کھڑے رہو، انتظار کرو۔ وضو کر کے آئے، پھر دوبارہ نماز پڑھانا شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایویں بندوں کا انتخاب نہیں کرتا، ان کا اندر پاکیزہ ہوتا ہے۔ مولوی صاحب مرتد ہو گئے، پنڈ والوں نے کہا علماء بلاؤ، اس کو سمجھائیں اس نے اسلام کو کیوں چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے وضو کے بغیر نمازیں پڑھائیں، کچھ نہیں ہوا، میں نے غسل کے بغیر پڑھائیں، کچھ نہیں ہوا۔ وہ پنڈ والے کانوں کو ہاتھ لگائیں، کچھ کیوں نہیں ہوا؟ تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے سینے سے ایمان کو سلب کر لیا ہے، تو اسے اسلام کی نعمت چھین لی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا کے اندر عذاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل جرم کی وجہ سے اسے ایمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، قرآن کی محبت، دین کی محبت اچک جا شتر بے مہار کی طرح۔ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ نے فرمایا بے لگام جانور کی طرح ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹکانا اس کا جہنم ہے۔ کیوں یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کرتے ہیں؟ آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو زنا سے پیدا ہونے والی اولاد اور بچے ہیں ان میں فرانس کا پہلا نمبر ہے۔ شریعت اور نکاح کے بعد جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بے باکیاں اور جرتیں نہیں کرتے، ان کے اندر اقدار ہوتی ہیں احکام کی، خواہ وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، اور جو مادر پیدر آزاد جانوروں کی طرح حرام زادی اولادیں پیدا کرتی ہیں، ایسی قومیں، اور پھر وہ پیدا ہونے والے جو بچے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، قرآن کی، دین کی توہین کرتے ہیں۔ اور میں نہیں کہتا، قرآن مجید نے کہا ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ اس دور میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کرنے والا، قرآن نے اس کے بارے میں کہا یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ ماں کی غلطی کا نتیجہ ہے، زنا سے پیدا ہوا ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے تب سے لے کر آج تک جو زبان بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کھلتی ہے، گند بولتی ہے، وہ بھی زنا کا نتیجہ ہے۔ یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ حضرات، میرا اپنے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچوں سے سوال ہے، یہ بتاؤ ہزاروں سال پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، غزل الغزلات ہے، ہزاروں سال پہلے یہ نازل ہوئی ہیں، ان آسمانی کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیسے آ گیا؟ صرف آپ کا نام نہیں، مکے اور مدینے آپ کی پیدائش اور ہجرت کا نام کیسے آ گیا؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی جماعت، ان کا نام کیسے آ گیا؟ اس حوالے سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے
الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل یحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ فرمایا میری سچے نبی محمد رسول اللہ کے تذکرے وہ تورات میں بھی پڑھتے ہیں، انجیل میں بھی پڑھتے ہیں، باوجود کہ تورات اور انجیل کے اندر تحریف ہو چکی ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے آج بھی نبی علیہ السلام کی پیشین گوئیاں ان کے اندر موجود ہیں۔ جو یہود و نصارہ عیسائی مسلمان ہوتے ہیں وہ ان پیشین گوئیوں کی وجہ سے مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک یہودی کا بچہ بیمار ہو گیا، وہ بچہ نبی علیہ السلام کو نا کن اکھیوں سے دیکھتا تھا، دور کھڑے ہو کر دیکھنا ایسے کہ یہ مجھے نہ دیکھے اور میں ان کو دیکھوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے نبی رسول، آپ کو تو پتہ ہے۔ وہ بیمار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال پوچھا، فرمایا بچے اپنی کتاب کے اندر میرا ذکر پاتا ہے؟ تیری کتاب تورات کے اندر میرا تذکرہ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، سر ہلایا کہ ہاں ہماری کتاب میں آپ کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اچھا اگر تذکرہ ہے تو کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ اس نے نہ اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میرے باپ کا کیا رد عمل ہے، بچے کی بیماری دیکھ کر باپ کا دل بھی نرم ہوا، اس نے بچے کو اشارہ کیا اس بات، ہاں اللہ کی شان، بچے نے کلمہ پڑھا ہی ہے، ساتھ ہی جسم سے روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، فرمائے اسی طرح ان کو پتہ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے میں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہوں بالکل اسی طرح آپ اللہ کے سچے نبی رسول ہیں، مجھے پتا ہے اللہ نے جو بات کہی ہے سچ کہی ہے، اور میرے کانوں میں جب یہ آیت پڑھی ہے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرے بارے میں یہودیوں سے پوچھیں کہ میں کیسا ہوں۔ چند یہودی بلوائے گئے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ عبداللہ جو ہیں، عبداللہ بن سلام وہ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان کے کیا کہنے، باعمل انسان، بہترین عالم وہ بھی اور ان کے والد بھی۔ وہ پردے کے پیچھے سے نکلے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنے بد نصیب اور ضدی ہٹ درم وہی پر قدموں پر کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ نہیں یہ بھی بدتر، اس کا باپ بھی بدتر۔ تیسری مثال سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آتش پرست تھے، آگ کے پجاری تھے، یہودیت اختیار کی، پھر عیسائی ہو گئے۔ یہود و نصارہ کی کتابوں میں پڑھا کہ آخری نبی آئے گا، اس کی نا 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی ہے وہ صدقہ نہیں کھائے گا۔ کیا نہیں کھائے گا؟ ہمارے ملک میں اتنے سید ہیں بڑی معذرت کے ساتھ سارا کچھ ہی کھا جاتے ہیں، صدقہ خیرات بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں۔ دوسری خوبی اس کی، وہ کھجوروں کی سرزمین میں آئے گا۔ تیسری خوبی اس کی کہ اس کے شانے کے قریب ایک مہر نبوت ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو مور نبوت ہے یہ بڑی کمال والی چیز تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا پروردگار جب چاہتا ہے مجھے یہاں سے دکھاتا ہے، واللہ انی لاراکم من وراء ظہری، جس طرح میں اپنی ان آنکھوں کے ساتھ تمہیں دیکھتا ہوں اسی طرح اپنی پشت اور کمر سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے دیکھتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ صدقہ ہے، آپ نے غریب صحابہ میں تقسیم کر دیا اور فرمایا میں صدقہ نہیں کھاتا۔ خوش ہوئے، چلے گئے۔ پہلی نشانی تو پوری ہو گئی، دوسری بھی کہ یثرب جو ہے یہ مدینہ، یہ کھجوروں کی سرزمین۔ پھر آئے، بیٹھے رہے، جانے لگے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سلمان ادھر آؤ۔ اب کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا کہ میرے نام کا ان کو کیسے پتہ چل گیا۔ فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، نبیوں رسولوں کو اللہ غیب کی خبریں بذریعہ وحی بتاتے ہیں۔ فرمایا ادھر آ، دو نشانیاں تو تو نے دیکھ لی ہیں، اب تیسری بھی دیکھ لے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنا گریبان کھولا اور اپنا کرتا پیچھے گرایا، فرمایا جو تو نے کتابوں میں پڑھا ہے نا میری نشانی، وہ ادھر آ کے دیکھ لے۔ اللہ کے بندو اب سنیں قرآن۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، ان کے تذکرے تورات میں بھی اور ان کے تذکرے انجیل میں بھی۔ آپ کسی بھی عیسائی سے کہیں کہ وہ اپنی بائبل لے آئے، موجودہ جو بائبل ہے اردو کے اندر، اور جن کے قرب و جوار میں عیسائی لوگ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، گھر میں ملازم ہیں، اللہ کے لیے ان کا ضمیر آپ نے ایک دفعہ کھٹکھٹانا ضرور ہے، اور آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ حافظ عمر صدیق کی جو بتائی ہوئی بات ہے وہ کتنی معیاری ہے، کہ جامعہ محمدیہ آپ کو کیا دے رہا ہے۔ اسے کہنا ہے کہ اپنی کتاب لے کر آ، وہ آپ کے پاس اپنی کتاب اللہ کی توفیق سے لے آئے، تو اس کے اندر ایک کتاب ہے جس کا نام غزل الغزلات ہے۔ غزل الغزلات فہرست کے اندر یہ کتاب موجود ہے، غزل الغزلات۔ حضرات اس کے دوسرے صفحے پر لکھا ہوا ہے وہ کوہ فران سے جلوہ گر ہوگا 10,000 قدسیوں کے ساتھ۔ اب ان سے دو سوال کرنے ہیں کہ پوری روئے زمین پر یہ کوہ فران کدھر ہے؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، پوری روئے زمین پر مکے کی پہاڑیوں کو صرف کوہ فران کہا جاتا ہے۔ کس کی پہاڑیوں کو؟ مکہ کی پہاڑیوں کو۔ جب نبی علیہ السلام مکہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ تشریف لائے تو آپ کے صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ بولیے 10,000۔ میرے رب نے کہا ہے صدق اللہ ورسولہ مثلہم فی التوراۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تذکرے تورات کے اندر بھی کیے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بعض ایسی روایات بھی لے کر آئے کہ جن روایات میں اہل کتاب کے مصورین نے صفات پڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی صورتیں بنائی ہوئی تھی۔ ایک تصویر دکھائی، صحابی کہتے ہیں مجھے دکھائی کہ یہ دیکھ تصویر، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ وہ ہے۔
میں نے کہا ہاں یہ تو وہی ہے، آپ لوگوں نے کیسے بنا لی؟ وہ اتنے ماہر تھے صفات پڑھ کر، یہ جیسے سکیچ بنانے والے ماہر ہوتے ہیں، وہ سکیچ بنا لیتے ہیں، ٹھوڈی کیسی تھی، چہرہ کیسا تھا، بال کیسے تھے، ناک کیسا تھا، 3-4 چیزیں وہ سکیچ بنا لیتے ہیں، بھائی یہ تصویر ہے فلاں کی، فلاں مطلوب کی، دہشت گرد کی، بم دھماکہ کرنے والے کی، رکھنے والے کی۔ تو یہ اس قوم کے اندر خوبی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کے ذریعہ انہوں نے سکیچ بنایا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے پھر ایک تصویر اور نکالی، کہا کہ یہ پڑھ، یہ دیکھ، اچھا اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اس کے بعد خلیفہ ہوگا۔ فرماتے ہیں وہ دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت تھی۔ آپ اس سے بھی بڑھ کر حیران ہوں گے، یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، یہودیوں نے انگریزوں کی مدد سے 40 اور 50 کی دہائی میں یہاں پر قبضہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ان کی کوئی دنیا میں ریاست موجود نہیں تھی، یہ ناجائز ریاست ہے، مسلمانوں کی زمینیں ہتھیا کر ان پر یہ حکومت بنائی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جزیرہ عرب، روم اور ایران کی فتح کی پیشین گوئی کی، وہ پیشین گوئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے ہاتھوں سے پوری ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں اس علاقے کا تقدس تھا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ فرمایا کوشش کرنا کہ لڑائی نہ ہو، زمین کا تقدس پامال نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارد گرد فتوحات عطا کر دی ہیں، آپ شہر کی چابیاں ہمیں دے دیں۔ وہ کہنے لگے ہماری کتابوں میں شہر کی چابیاں لینے والے بندے کی خوبیاں ہیں، وہ بندہ ہمارے پاس آئے ہم چابی اس کے ہاتھ دے دیں گے۔ وہ سپہ سالار کو لے کر گئے، کہنے لگے نہیں نہیں یہ وہ بندہ نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً خط لکھا، ایک بندے کو دوڑایا تیز سواری کے ساتھ کہ امیر المومنین کو لے کر آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آنے سے پہلے شہر کے دروازے پر جو ہے نا وہ کیچڑ کر دیا، پانی گرا گرا کرنا کیچڑ بنا دیا۔ حضرت آئے، ان کو کہنے لگے لباس تبدیل کر لیں، آپ اسلامی ریاست کے سربراہ ہیں، کپڑے بدل لیں۔ وہ فرمانے لگے اللہ نے ہمیں کپڑوں سے عزت نہیں دی، اسلام سے عزت دی ہے۔ کئی بندے وہ احساس کمتری دا شکار ہوں نے، جوتیاں کپڑے، کئی رشتے کر بیٹھتے ہیں اچھے کپڑے دیکھ کر ہی بعد میں پھنس جاتے ہیں۔ حضرات راوی کہتے ہیں امیر المومنین نے اپنے جوتے اپنے ہاتھ میں اٹھائے تے لنگوٹ چوک کے تے پانی دے وچ داخل ہو گئے، اور جب انہوں نے امیر المومنین کو اس حالت میں دیکھا نا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے اسی بندے کی صفات ہماری کتاب میں ہے، یہ لو شہر کی چابی ہے، یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں، ہزاروں سال پہلے جو اترنے والی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر آپ کے نبی کے نام کے تذکرے، حالات کے تذکرے، خد و خال کے تذکرے، جماعت کے تذکرے، شہر کے تذکرے، شریعت کے تذکرے۔ ان دجالوں کی بھیڑ چڑھ کے اپنے ایمان کو گنوا نہ بیٹھنا۔ دنیا میں انسان کو ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن اگر نبی علیہ السلام کی محبت چھن گئی تو اسفل السافلین میں کہیں انسان نہ گر جائے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ خطبہ جمعہ بھی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و صورت پر ہوگا۔ اور میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فرانس اور ایسے تمام ممالک کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، تاکہ ان بے دین لوگوں کو ایک جھٹکا لگ سکے۔ ان کا رب ان کی معیشت ہے۔ وہ کہتے ہیں ورک از گاڈ، گاک رب ہوندا ہے، گاک خدا ہے، نعوذ باللہ، یا کام خدا ہے۔ تو جب تک ان کا خناس، ان کا دماغ درست نہیں ہوگا، تب تک ایسی شرارتوں سے یہ باز نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھیے کہ فرانس میں یہودیوں کے خلاف ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی جرم ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے شائع کرنا، اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کو اپنے عذاب میں پکڑے اور ان کو عبرت کا نشانہ بنائے، اور اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ استعماری حکمران ہیں، ان کے چہرے نام مسلمانوں والے ہیں، اندر ان کا ظالموں جیسا ہے، ان جیسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نبی کی عزت پر، ناموس کے لیے حکومتی لیول پر مؤثر اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے درود پڑھنے کے 40 فوائد بتائے ہیں جلاء الافہام کے اندر، جن میں رزق کی برکت، گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی اور دعاؤں کا قبول ہونا۔ حضرات یہ سارے فوائد شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کردار سنت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔